ضلالت اور گمراہی کا، شرک اور بت پرستی کا، وہاں پہ بتوں کو تراش کر لوگ اپنے معبود بنا لیے تھے۔ بتوں کو تراش کر لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو کارساز، حاجت روا، مشکل کشا اور معبود حقیقی انہیں بنا دیا تھا۔ پتھروں کی پرستش کے ساتھ ساتھ وہ لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی پرستش بھی کر رہے تھے۔ گویا کہ ان کو پرست ہونے کے ساتھ ساتھ ستارہ پرست بھی تھے، بلکہ ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، بت پرست ستارہ پرست ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بادشاہ پرست بھی تھے۔ وہ بادشاہ وقت نمرود کو بھی اپنا معبود مان رہے تھے۔ ایسے گمراہی کے ماحول میں، ایسے شرک کے ماحول میں، ایسے گندگی کے ماحول میں ابراہیم خلیل اللہ نبوت کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ دیکھا گھر کا ماحول بھی سازگار نہیں ہے، گھر میں باپ آزم خود خود تراش کے بیچا کرتا تھا، اور نمرود کا بادشاہی وقت کا پیر، مقتدا، پیشوا، رحمت رحمتہ آزم تھا۔ گھر میں باپ خود بنایا ہی نہیں کرتا تھا صرف، بلکہ بنانے کے ساتھ ساتھ بتوں کی پرستش کی تعلیم و تبلیغ بھی کرتا تھا۔ بادشاہی وقت بھی